الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت گزشتہ کئی جمعوں سے بات ہو رہی ہے۔ آج کوشش ہوگی کہ اس عنوان کو مکمل کر دیا جائے، آئندہ جمعہ کوئی نیا عنوان شروع کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعوں میں کہ دین کی ایک بات کو لینا، دوسری باتوں کا انکار کر دینا، یہ پورے کا پورا دین نہیں ہے، اور ایک بات کو لینا اور باقیوں کو چھوڑ دینا یہ نجات کے لیے کافی بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں ایک چیز کو مان کر جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ رب العزت نے جو ایمان کا مطالبہ کیا وہ یہی کیا کہ پورے کے پورے دین کو اپناؤ، پورے کے پورے دین پر عمل کرو، جس میں نے عرض کیا تھا سب سے پہلے یقین ہے، آمنو ایمان ہے۔ یقین کس بات کا؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو چاہتی ہے وہی ہوا کرتا ہے، مخلوق جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ رب العزت جب کسی کو نقصان دینا چاہیں تو پھر کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اس کو نفع دے سکے، اور اللہ رب العزت کی ذات کسی کو نفع دینا چاہیں تو کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اس کو نقصان دے سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں آسمان پر جو منظور ہوتا ہے زمین پر وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ جو آسمان پر لکھ دیا جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کائنات کی تدبیریں، کوششیں اور کائنات کے خیالات اور کائنات کے تصورات، مخلوقات کی مرضیات، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو میں اور آپ چاہتے ہیں۔ اس کا نام یقین ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، پہلا زینہ، پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی پختہ یقین اپنا لے کہ وہی ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا تھا نماز ہے، اور نماز کے لیے صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، کلام پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور نماز کا جو مقصد ہے وہ آدمی کو حاصل ہو جائے۔ آدمی نماز پڑھتا رہے تو اس نماز سے زندگی کے اندر فرق بھی کوئی نہ آئے، وہ نماز نہیں ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ ہماری نمازیں وہی نمازیں ہیں کہ ادھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر نماز کا اثر بھی وجود پر کوئی نہیں۔ فرمایا تکبیر تحریمہ ہے نا، اللہ اکبر جب آدمی پہلی تکبیر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کیوں کہا گیا؟ ایسی تکبیر جو حلال چیزوں کو بھی حرام کر دے۔ کھانا حلال تھا، رزق حلال کھانا اس کی اجازت تھی، زمزم پینا، پانی پینا، جوس، مشروبات پینا، یہ ساری کی چیزیں حلال چیزیں ہیں، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر تو ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ اب نیت باندھ لی، اب پانی تو دور، زمزم بھی کوئی پیش کرے تو اس کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کلام تو دور، کوئی سلام کرے، حالانکہ سلام کی کتنی فضیلتیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں سلام کو عام کرو، سلام کا رواج دو۔ اور فرمایا کہ سلام کا رواج دینا کیا ہے؟ کہ آدمی ہر کسی کو سلام کرے، جس کو جانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی۔ فرمایا کتنی دیر بعد سلام کرو؟ فرمایا دو راستے میں چل رہے ہوں، دو ساتھی چلتے چلتے درمیان میں درخت آ جائے، ایک اس طرف سے گزرا، دوسرا اس طرف سے گزرا، تو فرمایا جب دوبارہ ملے ہیں تو پھر سلام کرو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم تو اس کو اپنی
حقارت سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر، میں خاوند ہو کر، میں باپ ہو کر بچوں کو سلام کروں، بیوی کو سلام کروں؟ فرمایا نہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلا کام یہ کیا کرو، سلام کیا کرو۔ اور نسخہ ارشاد فرمایا نبوت نے، فرمایا جو آدمی گھر میں آ کر دستک دے کر سلام کر کے آتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، آسیب سے، جنات سے اللہ رب العزت اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اور فرمایا رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں۔ تو سلام کیا کرو۔ سلام کے کتنے فوائد بیان فرمائے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا نماز کے اندر ہے، اب سلام کی اجازت نہیں، نہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ وہ چیز جو حلال کو بھی حرام کر دے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ تو جو آدمی نماز کے اندر نماز پڑھ کے، نماز کے شروع کر کے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، تو حرام چیزوں سے رکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ آدمی حرام سے بچے، نماز کا مقصد یہ ہے۔ حرمات جتنی ہیں، جتنے منکرات ہیں اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے، تو ان سے آدمی رک جائے۔ کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ آدمی فحش سے، آدمی منکرات سے رک جائے۔ نماز بنتی ہی تب ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر فرق محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح جھوٹ بھی ہے، اسی طرح شراب نوشی بھی ہے، اسی طرح گالم گلوچ بھی ہے، اسی طرح تولنے کے اندر پورا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی ہے، تو فرمائے اس کی نماز نہیں ہے۔ نمازوں کو قائم کیا جائے، اور قائم کرنے کا مقصد یہ ہے جو نماز کا مقصد ہے نا وہ حاصل کیا جائے۔ تیسری چیز میں نے عرض کیا تھا، رزق حلال ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تو تیسری چیز اس کے لیے رزق حلال ہے۔ عین عبادت ہے رزق حلال۔ فرمایا رزق حلال آدمی کھائے اور ضروریات پوری ہو جائیں اور گزارا کرے، تو یہ آدمی دنیا کا بہترین آدمی ہے، اور ساری سہولیات مل گئیں، تعیشات مل گئیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے، لیکن رزق حرام ہے، تو فرمائے یہ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے۔ بیت اللہ کے اندر آدمی کھڑا ہو جائے، زمزم سے وضو کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، لیکن رزق حلال نہیں ہے، اندر جانے والے لقمے حرام ہیں، تو فرمائے اس آدمی کی کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی سفر کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا کسی مسافر کو دیکھو نا، اس سے دعا کی تلقین کیا کرو کہ میاں اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ مسافر سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پراگندہ حال، پریشان حال ہے، فرمایا اس حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا مسافرت کی حالت میں ہے، مسافر ہے، پراگندہ حال ہے، پریشان ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگتا ہے، لیکن فرمایا اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ کیوں؟ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو رزق حلال بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر آنے کے لیے ضروری ہے آدمی اپنے باطن کی طہارت کرے، اپنے دل کو پاک کر لے، دل کو صاف کر لے۔ آخری اور پانچویں چیز جو میں نے آج عرض کرنی ہے اس کا نام حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق۔ ایک آدمی نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق، اوابین، کوئی نوافل چھوڑتا نہیں، ہفتے میں 2 دن نفلی روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا، سوموار کا، جو مسنون بھی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تلاوت اتنی کرتا ہے کہ مقابلہ کوئی نہیں، زبان پر ہر وقت ذکر رہتا ہے۔ فرمایا اس کی ساری عبادات اس کو کوئی نفع نہیں دیں گی اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق کا اچھا کرنا ضروری ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا یہ دین اسلام کا بہت بڑا سبق ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بڑی اچھی، ذکر بڑا اچھا، تلاوت بڑی اچھی، آپ کا جہاد بھی بڑا اچھا، آپ کے سارے معاملات اچھے ہیں، لیکن کلام پاک میں جس آپ کے وصف کو، جس آپ کے عادت مبارکہ کو ہائی لائٹ کیا گیا، سنہری کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کے بیان فرمایا وہ آپ کی نمازیں نہیں ہیں،
آپ کے روزے نہیں ہیں، جہاد نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کا اچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران کا واقعہ ہے، غالباً 20 ہجری کا واقعہ ہے یا 10 ہجری کا، اور بدھ کا دن ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ کیا، خیمے صحابہ نے لگائے، آپ نے بھی خیمہ لگوایا۔ خیمے لگانے کے بعد آپ کی نظر پڑی تو دور کسی کتیا نے، جنگل کی کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اس کتیا کے قریب نہ کوئی خیمہ لگائے، نہ کوئی اس کو تنگ کرے، اور ایک صحابی کی ڈیوٹی آپ نے لگا دی، جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، یہاں کسی کو خیمہ نہیں لگانے دینا۔ یہ ہمارے دین کا سبق ہے کہ جو ہمارا دین، جو ہماری شریعت اور جو نبی جانوروں کا، حرام جانور کا اتنا خیال رکھے تو حلال چیزوں کا، حلال انسانوں کا کتنے حقوق ارشاد فرمائے ہوں گے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے پادری آئے مباہلہ کرنے کے لیے۔ ایک مناظرہ ہے، دوسرا مباہلہ ہے، مناظرے کی بھی پیک ہے۔ نجران کے پادری آئے، کون لوگ ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مائی مریم صدیقہ کو خدا کی بیوی، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ آگے مباہلہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، صحابہ کو فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں کروں گا، ان کو سرو میں کروں گا، کھانے پینے کی اشیاء میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ آ جاؤ، ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو تاریخ، سیرت کی کتابیں گونج کر کہتی ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی خالی کروا دی اور صحابہ کو حکم فرما دیا کہ ان پادریوں نے عبادت کرنی ہے، ان کی عبادت کوئی خراب نہ کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب کی طرف منہ کر کے، انہوں نے عبادت کرنی تھی مشرق کی طرف منہ کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو خالی کروا دیا، ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم نے عبادت کرنی ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلک کی مسجد میں دوسری مسلک کا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، بل پڑ جاتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں مسلک کا ہو کے ہماری مسجد میں کیوں آ گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پادریوں کو اجازت دے دی۔ تو اخلاق کو اچھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کا احترام کیا جائے، اولاد کا احترام کیا جائے۔ اکرموا اولادکم، فرمایا اولاد کو عزت دیا کرو۔ ہمارا دین وہ دین نہیں ہے جو صرف یہ کہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے، نہیں، جہاں شریعت نے والدین کو بتلایا، اولاد کو بتلایا والدین کی عزت کرنی ہے، وہاں والدین کو بھی فرمایا کہ اولاد کو عزت دیا کرو۔ اکرموا اولادکم، بیوی کو عزت دیا کرو، بچوں کو عزت دیا کرو۔ والدین کے کتنے حقوق بیان فرمائے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے انداز سے جب بھی بات کرو تو کریمیت کی صفت کو اپنا کر کے بات کیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا، کلام پاک کی آیت مبارکہ ترجمہ ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور کمانے کی سکت نہ رہے اور پوری طرح بول نہ سکیں، بستر پر آ گئے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو اولاد کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ والدین کے سامنے اس طرح رہا کرو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس طرح شکار کیا ہوا پرندہ پوری طرح مغلوب ہو کے رہتا ہے شکاری کے سامنے۔ پرندہ اڑا، کبوتر اڑا، آدمی نے تیر مارا، تیر پرندے کو لگا، اب وہ اوپر سے ان بیلنس ہو کر نیچے آ کر کے گرا، خون میں آلود ہے، لتھڑا ہوا ہے، مٹی اور خون کے ساتھ لتھڑا پتھڑا، اور اب شکاری آ گیا تو شکاری پوری طرح سے اس پر غالب ہے، اور یہ جس کو شکار کیا گیا پرندہ پوری طرح مغلوب ہے، نہ چونچ مار سکتا ہے، نہ پر اٹھا سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح والدین کے سامنے اس طرح رہا کرو جس طرح وہ زخمی پرندہ رہا کرتا ہے۔ والدین کے بڑے حقوق بیان فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت مکے کا فاتح بنا دے تو میری منت یہ ہے میں جا کر بیت اللہ کی دہلیز پر بوسہ دوں، خواہش ہے، تمنا ہے اور منت مانی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 20 ہجری آئی، 20 رمضان المبارک آیا، تو
تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے فتح دے دی۔ 20 رمضان المبارک کا دن ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جا کر اذان دو۔ بیت اللہ کھولا گیا، اذان دی گئی۔ ان صحابی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ منت میں نے مانی تھی کہ بیت اللہ کی دہلیز پر جا کر بوسہ دوں گا، میں مدینہ میں ہوں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آج اپنے دلوں پر لکھ کر جائیے گا۔ فرمایا کہ ماں موجود ہے، اپنے ماں کے قدموں کی تلیوں پر بوسہ دے دو، گویا ایسے ہے تم نے بیت اللہ کی دہلیز پر بوسہ دیا۔ تو کتنا والدین کا مقام بیان فرمایا۔ اسی طرح والدین کو بھی فرمایا اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ لقمان حکیم کی کتنی نصیحتیں کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں کہ اپنے بیٹے سے اس نے نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحتوں کا ذکر بعد میں فرمایا کہ لقمان نے کیا کہا، کیسے کہا، اس کو پہلے بیان فرمایا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ کتنا پیار ہے ان الفاظ میں۔ باپ کون ہے؟ جو ولایت کی پیک پر ہے، بلندی کی پیک پر۔ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری صورت مبارکہ کا نام اس کے نام پر رکھا۔ سورہ لقمان کلام پاک میں آتی ہے۔ اور بیٹا مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ ہم جس سے بات کرتے ہیں ہماری اولاد نعوذ باللہ معاذ اللہ مشرک تو نہیں ہے، تو اولاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرمایا لہجہ وہ اپناؤ جو لقمان نے اپنایا تھا۔ پھر بعد میں نصیحتیں کرو، پھر بعد میں سمجھایا جائے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو پانچویں اور آخری سیڑھی، آخری زینہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے ایمان پختہ کرے، یقین پختہ کرے، نمازوں کو قائم کرنے والی صفت کو اپنائے، اور رزق حلال کی حفاظت کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ اخلاق اچھے ہیں تو دین خود بخود زندگیوں کے اندر آتا چلا جائے گا۔ یہودی عورت کا جنازہ گزرا، یہودی عورت ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب جنازہ گزر گیا صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والی مسلمان تو نہیں تھی، انہا یہودیہ، یہ تو یہودی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کھڑے ہونے سے، اگرچہ یہودیہ تھی، میرے کھڑے ہونے سے اس کے ساتھ، جنازے کے ساتھ ساتھ جو سوگوار چل رہے تھے اہل خانہ، ان کے دل کا زخم کچھ تو ہلکا ہوا ہوگا۔ تو جو آدمی، جو نبوت آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرایوں کا، غیروں کا اتنا خیال کریں تو مسلمانوں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں گوشت بنا تو بیوی نے سامنے کیا، کھانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کو دیا ہے، ہمارے ہاں تو اس کا تصور تک کوئی نہیں۔ تو بیوی نے عرض کر دیا کہ ساتھ والا عیسائی ہے، ایک طرف عیسائی ہے، دوسری طرف یہودی ہے، تو فرمایا پڑوسی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بس پڑوسی ہونا کافی ہے، جب تک ان کو نہیں دو گے میں نہیں کھاؤں گا۔ کتنا دین، کتنے اخلاق ہمارے دین نے سکھلائے ہیں، ہمارے اخلاق بھی ان اخلاق پر آ جائیں۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا 5واں سبق ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔